السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم و قدم تفسیر نور میں آگے بڑھتے ہوئے آج آپ کا استقبال ہے 164 نمبر آیت سورہ آل عمران کی۔ دعائیں دیجیے اور ملاحظہ فرمائیے آج کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً خدا نے صاحبان ایمان پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان پر آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ پہلے سے بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس آیت میں جو منا کا لفظ آیا ہے، لقد من اللہ، منا اس پتھر کو کہتے ہیں جس سے چیزوں کو وزن کیا جاتا ہے، اور ہر بڑی نعمت عطا کرنے کو جو قیمتی ہو منت کہتے ہیں، لیکن چھوٹی اور کم قیمت نعمت کو بڑا دکھانا ناپسند کام ہے۔ لہذا بڑی نعمتوں کا بخشنا، عطا کرنا نیک کام ہے، لیکن کم قیمت کو بڑا دکھانا غلط کام ہے، ناپسندیدہ ہے۔ انبیاء کرام کو بھیجنے کی جو برکتیں ہیں کہ خود انہی کی قوم میں سے نبیوں کو بھیجا گیا، یعنی جو قوم تھی انہی کے اندر سے کسی کو اللہ نے نبی بنایا، اس کی برکتیں ہیں۔ پہلی برکت تو یہی ہے، لوگ پہلے سے اسے پہچانتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ احکام پر، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ لوگوں کے درد اور غم کو پہچانتے ہیں، ان کے درد و غم میں، رنج و الم میں یہ شریک ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، عوامی ہیں، انہی کے درمیان رہتے ہیں۔ یہ سب فوائد ہیں، برکتیں ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہی کے درمیان سے نبی کا انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ خود مولا متقیان امیر بیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے، نہ لوگوں کا کوئی کلچر تھا، نہ ثقافت تھی، اور کسی قسم کی صفائی، نظافت اور جو میڈیکل سروسز ہوتی ہے کچھ بھی نہیں تھی۔ مولا کائنات کے برادر عزیز حضرت جعفر طیار علیہ السلام جس وقت نجاشی کے روبرو کھڑے ہوئے حبشہ میں، تو انہوں نے جس طریقے سے دور جاہلیت کے حالات کو بیان کیا ہے وہ قابل ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کننا اہل الجاہلیت، ہم تو دور جاہلیت میں جب تھے تو نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، وناکل المیتا، مردار کھایا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، ونات الفواحش، اور بدکاریاں انجام دیتے تھے، برے اعمال انجام دیتے تھے، ونقطع الارحام، اور اپنے خونی رشتہ داروں سے رشتوں کو توڑ لیا کرتے تھے، آپسی رشتوں کو بحال نہیں رکھتے تھے، ونصع الجوار، اور پڑوسیوں کو بھلا رکھا تھا، کسی بھی ہمسایہ اور پڑوسی کی کوئی مدد نہیں ہوتی تھی۔ یاکل القوی منا الضعیف، ہر طاقتور جو بھی ہم میں قوی ہوتا تھا وہ کمزور پر حملہ کر بیٹھتا تھا، اسے لوٹ لیتا تھا، اسے کھا جاتا تھا، اسے ختم کر دیتا تھا۔
حتی بعث اللہ رسولا، انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. یعنی جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے ہیں تو دور جاہلیت میں یہ حال تھا جو جناب جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے بیان کیا ہے. جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام نبیوں کا بھیجا جانا، یہ ایک عظیم آسمانی تحفہ ہے اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. لقد من اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوسرا پیغام، جبکہ نبی کو سب کے لیے بھیجا گیا ہے، تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، لیکن تنہا مومنین ہیں جو اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور صرف مومنین ہیں جو اس نور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. تیسرا پیغام، انبیاء لوگوں کے درمیان میں سے تھے، خود ان کی انفسہم یعنی انہی کے درمیان میں سے تھے. چوتھا پیغام، قرآنی آیتوں کی تلاوت نفس کی پاکیزگی اور تعلیم کا ذریعہ ہے. یعنی اگر انسان اللہ کے آیاتوں کی تلاوتیں کرتا ہے، جتنی بھی تلاوت کرتا جائے گا اتنا زیادہ اس کا نفس پاکیزہ ہو جائے گا اور اس کو تعلیم یعنی وہ علم کی دولت سے مالا مال ہوتا جائے گا. کیونکہ اس آیت میں یہی آیا یتلو یزکیہم یعلمہم. ساتواں پیغام، دین میں ترقی کرنا یعنی دینی ترقی، خود کو سنوارنا، معنویت کی طرف لے جانا. انبیاء کی تعلیمات کے سائے میں اور قرآنی ارشادات کے آئینے میں اگر ہو تو یہ ارزش رکھتا ہے، اس کی قدر ہے، یہ قابل قبول اور قابل قدر عمل ہے. لیکن ایسی محنتیں، ایسی ریاضتیں جو اپنے جسم کو تکلیف دے کر حاصل کی جاتی ہیں، وہ مخالفت نفس کے حوالے سے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رہبانیت اختیار کر لینا، دوری یعنی دین سے دوری اور ایسا عمل جو تعلیمات انبیاء کے اور قرآنی تعلیمات کے آئینے میں نہ ہو، یہ سب خود انحراف ہے. یہ سب اللہ کے راستے سے دوری اختیار کرنا اور بھٹک جانا ہے، گمراہی ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے. آٹھواں پیغام، انبیاء کو بھیجنے کی نعمت کو بہتر جاننے اور پہچاننے کے لیے گزشتہ لوگوں کی تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ خداوند عالم یہی کہہ رہا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، لہٰذا ان کا جاننے سے اللہ کی اس نعمت کو بہتر پہچانتا ہے انسان. نواں پیغام، گناہوں سے ڈوبے سماج میں گمراہ لوگوں کی تبلیغ اور اصلاح کا کام کیا جا سکتا ہے. یزکیہم ویعلمہم، پاکیزگی نفس اور تعلیم کا کام کہاں کیا گیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی ایسے گمراہ لوگوں کے درمیان کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کام ممکن ہے اور کیا جانا چاہیے. 10واں پیغام، انبیاء کے مکتب میں روح کی پرورش ہوتی ہے، فکر کو سنوارا جاتا ہے اور روح اور فکر کی آرائش اور اس کو زینت بخشنے کے ساتھ ساتھ بصیرت اور آگاہی ملتی ہے. انسان کو عقل ملتی ہے، حکمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سب تعلیمات الہی کی روشنی میں ہے. یقیناً میدان عمل میں انسان کو پہلے اپنے آپ کو صاحب اخلاق، صاحب کردار، نفس کا پاکیزہ ہونا، پاکیزگی نفس کے لیے پہلے کام کرنا ہوگا میدان عمل میں، اور پھر خود بخود قرآنی تعلیمات اور الہی ارشادات میں انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے کہ یقیناً دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہوگی. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو پاکیزگی نفس کی توفیق اور اس نعمت کو حاصل کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.